السلام علیکم، دس از احسن سمیل ہدا، اور آج میں حاضر ہوں اپنے دوسرے رمضان کے لیکچر کے ساتھ۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ غصہ اور لالچ کرنا کب جائز ہے، اور اگر امام سے پہلے رکوع میں سر اٹھا لیا جائے تو کیا انسان کا شکل گدھے جیسا بن جاتا ہے، اور کیا دودھ پیتے بچے کی الٹی ناپاک ہوتی ہے۔ پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ اگر امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے مقتدی تو کیا اس کا چہرہ گدھے جیسا بن جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا ممکن ہے لیکن لازمی نہیں ہے۔ اصل میں سننے میں تو بات ان لاجیکل لگتی ہے کہ آخر کیسے ایک بندہ رکوع سے سر اٹھائے تو وہ گدھے جیسا بن جائے، لیکن حدیث کی کوئی بھی بات ہم انکار نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے اوپر آنکھ بند کر کے یقین کرنا پڑے گا، وہ حدیث ضعیف نہیں ہے تو، اور وہ مطلب صحیح ثابت ہوتی ہے تو۔ لیکن جو آلریڈی جو پڑھانے والے تھے حدیث کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر شک کیا تھا، اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے امام سے پہلے جو ہے اپنا جو سر ہے وہ رکوع سے اٹھا لیا تھا، تو ان کا بھی جو سر ہے وہ گدھے کے جیسا بن گیا تھا۔ اور پھر وہ اپنے جب شاگردوں کو پڑھاتے تھے تو ایک پردے کو حائل کر کے پڑھاتے تھے، تو اس میں پھر ایک شاگرد نے کافی اصرار کیا کہ آخر آپ پردہ کیوں لگا کے رکھتے ہیں، تو انہوں نے جب پردہ ہٹا کے دکھایا تو ان کا شکل گدھے جیسا تھا۔ اب پھر ان سے پوچھا گیا کہ آخر ایسا کیسے ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ میں اس حدیث پہ شک کیا تھا اور میں نے آزمایا تو ایسا ہو گیا۔ لیکن اب ضروری نہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی اس کو آزمانا چاہے اور وہ رکوع سے سر اٹھائے تو اس کا بھی سر جو ہے گدھے جیسا بن جائے، چونکہ یہ ممکن ہے لیکن لازمی نہیں ہے۔ لیکن یعنی کہ ہمیں چیک نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو، کیونکہ ایسا ہو بھی سکتا ہے خدا نخواستہ کہ آپ کا چہرہ بن جائے، ایسا پاسبلٹی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، چانسز ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ہمارے عقل میں بات نہیں آتی ہے، میرے بھی عقل میں بات نہیں آئی تھی جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، اور میں نے ایسے ہی سمجھا تھا کہ یار یہ نعوذ باللہ یعنی جھوٹی چیزیں، میں نے سمجھا تھا کہ من گھڑت حدیث ہوگی، میرے ذہن پہ یہی چیز آئی تھی۔ لیکن جب بعد میں یہ والا واقعہ سنا کہ ان کا چہرہ اس طرح بن گیا تھا تو پھر میں نے اس پہ یقین کیا، کیونکہ اصل چیز عقل نہیں ہوتی، اصل چیز حکمت ہوتی ہے، اور ہم انسان جو ہے وہ عقل تک محدود ہیں۔ اور عقل اور حکمت میں کیا فرق ہے یہ جاننا ہے تو آپ یہاں آئی بٹن میں کلک کر کے میرا عقل اور حکمت والا لیکچر دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے بتایا کہ اللہ اور رسول اس کے حکمت جانتے ہیں اور ہم صرف عقل تک محدود رہتے ہیں۔ خیر، نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، کیا دودھ پیتے بچے کی الٹی ناپاک ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی اس کا آنسر بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر۔ اگر وہ بچہ منہ بھر کر کے الٹی کرتا ہے تب وہ ناپاک ہے، چونکہ کوئی بھی الٹی کرے چاہے وہ بچہ کرے یا بڑا کرے، اگر وہ منہ بھر کرے ہوگی تو وہ ناپاک ہوگی۔ اب یہاں پہ کچھ علماء کرام بلکہ ایون کے مفتی حضرات جو ہیں مسکنسیپٹ دے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ جو ہے الٹی کرتا ہے، مطلب دودھ نکالتا ہے منہ سے باہر، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ مطلب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں بچہ تھوڑا سا دودھ نکال دیتا ہے اور وہ اپنے دوپٹے سے صاف کر لیتی ہیں، تو اس پہ بھی کچھ مفتی یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہ ناپاک ہو گئی اور اس کو مطلب دوبارہ کپڑے دھونے چاہیے تھے۔ مطلب وہ اس بچے کے دودھ کو تشبیہ دیتے ہیں نجاست غلیظہ سے، پیشاب کی مثل اس کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پیشاب نجاست غلیظہ ہے تو اسی طرح وہ جو الٹی اس نے کی ہے دودھ کی وہ بھی نجاست غلیظہ تھی، تو وہ ناپاک ہو گئی، اس کی نماز روزہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن دوسرے علماء کرام اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ منہ بھر کر کے اگر الٹی ہوگا تب صحیح ہے۔ وہ جو تھوڑا سا دودھ جو بچہ نکالتا ہے وہ بیسیکلی اس کے منہ پہ موجود رہتا ہے تو اسی وقت الٹ دیتا ہے، تو وہ الٹی نہیں کہتے ہیں۔ تو اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے، کچھ مفتی کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا بھی جو وہ دودھ نکالتا ہے بچہ وہ بھی الٹی میں ہے اور ناپاک ہو گئی عورت، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تھوڑی سی جو دودھ نکالتا ہے وہ الٹی میں نہیں ہے، وہ بلکہ اس کے منہ پہ موجود رہتا ہے۔ اور میں جو ہوں انہی علماء کرام کو فالو کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ منہ بھر کر کے الٹی کرے، کیونکہ اگر مزاج شریعت دیکھیں، شریعت کو دیکھیں تو ہمیشہ شریعت آسانی کرتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر ناپاکی یعنی منی وغیرہ لگ جاتی تھی کپڑے میں، اسپم وغیرہ، تو اس کو کاٹنے کا حکم تھا کہ آپ کینچی سے کاٹ دو پورا، لیکن ہماری شریعت میں بس اس کو دھونے کا حکم ہے، تو ہماری شریعت میں آسانی کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آسانی ہی کی گئی کہ ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے آسانی کرے گا شریعت، کہ اگر اتنا مشکل کر دے کہ جیسی تھوڑی سی بھی الٹی ہو بچے کی اور وہ بار بار ناپاک ہو جائے تو مطلب عورت پھر نماز پڑھ ہی نہیں پائے گی بالکل، کیونکہ وہ بار بار بچے کو گود میں لیتی ہے، بار بار بچہ الٹی تھوڑا سا کرتا ہے۔ تو اس لیے میں بھی انہی علماء کرام کو فالو کرتا ہوں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ منہ بھر کر کے الٹی جو ہو وہ ناپاک ہے، اور جو تھوڑی سی الٹی ہے وہ الٹی میں نہیں آئے گی، وہ بلکہ اس کے منہ کے اندر دودھ رہتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ اچھا، لاسٹ کوشچن میں چلتے ہیں کہ غصہ اور لالچ کرنا کب جائز ہے؟ تو اللہ کی رضا کے لیے جو غصہ کیا جائے وہ جائز ہے، اور جو شیطان اور نفس کے وسوسے کے نتیجے میں کیا جائے وہ حرام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے غصہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ٹیچر جو ہے پڑھاتے وقت اگر بچوں کے اوپر غصہ نہیں کرے تو بچے فیل ہو جائیں گے پیپر میں، یا ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنا فیوچر نہیں بنا پائیں گے۔ اسی طرح اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر غصہ نہیں کریں ان کی غلط فیل پہ، اور بلکہ ان کو پروموٹ کریں، اپریشیٹ کریں، جیسے اکثر پیرنٹس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہماری لڑکی تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ کچھ غلط کرے تو اس وقت ان بچوں کے اوپر غصہ کرنا
واجب ہے ان والدین کے اوپر. اسی طرح اگر کوئی پیر کے مریدی کا چکر ہے تو پیر کو بھی چاہیے کہ اپنے مریدوں کے اوپر غصہ کرے ان کے غلط فعل کے اوپر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعض اوقات وہ صحابہ تعالیٰ کے کچھ فعل کے اوپر وہ بہت زیادہ غصے کے اظہار فرماتے تھے, ایون کہ ان کے چہرہ بھی سرخ ہو جاتا تھا. تو پیر بھی کر سکتا ہے مرید کے اوپر. اس کے علاوہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر کر سکتا ہے, لیکن بیوی شوہر کے اوپر نہیں کر سکتی, یعنی ریورس پاسبل نہیں ہے. ایون کہ شوہر غلط بھی ہو تب بھی بیوی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس کے اوپر غصہ کرے. یہاں پہ دکھا جاتا ہے کہ اکثر عورتیں جو ہے مطلب زبان درازی کرتی ہیں شوہر سے, ایون کہ اکثریت جو عورتوں کی دوزخ میں جائے گی حدیث کے مطابق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق, وہ اسی وجہ سے جائے گی کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. اور وہ کس طرح نافرمانی کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ شوہر زندگی بھر تمہارے لیے بہت کچھ کرتا ہے, پوری زندگی صرف کر دیتا ہے, لیکن تھوڑی سی اگر اس سے کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے, کچھ تمہاری خواہش پوری نہیں کر پاتا, تو تم لوگ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتی ہو کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, تم نے آج تک ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو اس لیے شوہر کے اوپر بیوی شوہر کے اوپر غصہ نہیں کر سکتی. اگر وہ غلط ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھا سکتی ہے, لیکن شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر غصہ کر سکتا ہے, لیکن جائز غصہ کر سکتا ہے, ناجائز وہ بھی نہیں کر سکتا. اور لاسٹ جو ہے ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کام کر رہے ہو تو آپ کو جو ماتحت کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہو غصہ, کیونکہ اگر باس آپ کے اوپر غصہ نہیں کرے گا تو آپ اس کا کاروبار میں لاس کر دو گے, بزنس میں لاس کر دو گے, تو وہاں پہ بھی جائز غصہ آپ کر سکتے ہو. لیکن جائز جس طرح اگر ٹیچر ہے تو ایسا نہیں کہ کچھ جیسے مدرسوں میں آتا ہے کہ اتنا مار دیتے بچوں کے خون نکل جاتے کان سے, تو اسی طرح وہاں پہ بھی جائز غصہ کر سکتا ہے باس, ناجائز نہیں کر سکتا. اور جو لالچ والا تھا وہ کیا ہے کہ نیکیوں کے میں آپ آگے بڑھنے کے لالچ جائز ہے, کہ آپ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے لالچ کر سکتے ہو. اس کی بھی ہمیں حدیث سے چیزیں ملتی ہیں کہ صحابہ تعالیٰ اجمعین کا جو عمل تھا, کچھ صحابہ جو تھے وہ امیر تھے اور کچھ غریب تھے. تو امیر صحابہ جو تھے نا وہ خرچ کر دیتے تھے پیسے, صدقہ کما لیتے تھے, وہ غریب نہیں کر پاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ فلاں ذکر کر لو, تمہیں اتنا ہی ثواب مل جائے گا. تو صحابہ تعالیٰ کرنے لگ گئے, لیکن جب ان کو پتہ چلا جو امیر صحابہ تھے تو پھر وہ بھی کرنے لگ گئے کہ وہ پیسے تو خرچ کر ہی رہے تھے, پھر وہ ذکر بھی کرنے لگے, وظیفہ ہی پڑھنے لگ گئے. تو صحابہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اب تو وہ یہ بھی کر رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ کمپیٹ کرتے تھے, یعنی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسوں میں وہ آگے تو وہ ذکر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن جن کے پاس پیسے تھے, جو پیسے خرچ کر رہے تھے, وہ پیسے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر میں بھی حصہ لینے لگے, وہ ذکر بھی کرنے لگے. مطلب صحابہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے ایک دوسرے سے. تو یہ بھی شریعت میں پسندیدہ ہے کہ آپ نیکیوں میں ایک دوسرے سے, ایون کہ حسد بھی جائز ہے نیکیوں میں. حسد تو ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے, لیکن نیکیوں کے معاملے میں ہی حسد کرنا شریعت میں پسند کیا گیا. اچھا, اگر یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیا, کمنٹ میں بتا دیجیے مزید کن ٹاپک پہ آپ چاہتے ویڈیوز بناؤں. ابھی ایک کمنٹ میں لاسٹ ویڈیو میں کسی نے کہا تھا, لیکن وہ میں نیکسٹ ٹائم کور کروں گا اس کمنٹ کو. اگر اچھا لگا ہو لیکچر تو لائک کر کے اور سبسکرائب ضرور کر دیے گا, اور دوستوں کے ساتھ اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کر دیے گا. اور ہاں, سبسکرائب کرتے وقت اس بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیے گا تاکہ میری مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.